الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وقال الله تعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم یہاں مختلف عنوانات پر اللہ کے کلام کی آیات اور نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت مطہرہ کو بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف معاملات میں انسان کو مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ اور ایک بہت اہم بات جس کا تقریباً ہر انسان کے ساتھ واسطہ ہے، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کا تعامل کیا ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں۔ وعدہ کرنا، کسی سے وعدہ کرنا، کوئی عہد کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، اس عہد کے متعلق، اس وعدہ کرنے کے متعلق، وعدے کو پورا کرنے کے متعلق، وعدے کو نبھانے کے متعلق، اور کس چیز کے متعلق وعدہ کیا جا سکتا ہے اور کس کے متعلق وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی بات ایسی ہے کہ جس کا وعدہ اور عہد پورا کرنا ضروری ہے، اور کون سی ایسی ہے کہ نہ تو اس کا وعدہ کرنا ضروری ہے اور نہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کے ساتھ زندگی میں اس معاملے کا لازمی لاحقہ واسطہ پیش آتا ہے۔ کبھی ہم سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کبھی ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کبھی ہم سے کوئی عہد کرتا ہے، کبھی ہم کسی سے عہد کرتے ہیں، کبھی دو فریق مل کر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں، کبھی دو فریق مل کر بیٹھ کر کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی میثاق تیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس متعلق کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، یہ ہے آج کی ہماری اس محفل کا عنوان، ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا،
وعدے کی تکمیل کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک قیامت کے دن ان وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا اور چھوڑ دیا، کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، وعدہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، پورا کرنا ہے تو کر لیا، نہیں تو وعدہ خلافی کر لی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک قیامت کے دن وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا، نہیں کیا تھا، اور نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کر سکتے تھے تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ تم نے کوشش کی تھی وعدہ پورا کرنے کی؟ ان العہد کان مسئولا، یہ وعدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدے کو، اپنے عقد کو، اپنے میثاق کو پورا کرو۔ جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو پھر وعدے سے پیچھے مت ہٹو۔ جب تم کسی سے وعدہ کر لو اس وعدے کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے پورا کرو۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے حکم دیا ہے اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ دو افراد کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، دو کمپنیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، فرد اور کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، کاروبار کے اندر مختلف افراد کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کو پورا کرنا بندہ مومن کی شان ہے، اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 علامات ہے۔ جاننا چاہتے ہو منافق کون ہے؟ تمہیں دیکھنا ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے، تمہیں جاننا ہے کہ منافق کون سے کام کرتا ہے، تمہیں معلوم کرنا ہے کہ منافق کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ منافق ہے۔ تو 3 چیزوں کو دیکھ لو۔ اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ پہلی نشانی ہے اس کی۔ اس کا اخلفا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری نشانی یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کو کی پاسداری نہیں کرے گا، امانت کی حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ 3 صفات ہیں۔ اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی بات جھوٹ سے خالی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کبھی کبھی جھوٹ بولے گا، نہیں، مومن ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی جھوٹ نکل سکتا ہے اس سے، لیکن ہر بار جھوٹ بولے گا، ہر بات پہ جھوٹ بولے گا، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے زبان کو جھوٹ سے پاک رکھتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے، کمزور ہے، کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اور منافق کی شان کیا ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولے گا، ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جھوٹے طریقوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹے طریقے سے لوگوں کے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت کی حفاظت نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا، 4 باتیں ہیں جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے۔ ومن کانت خلۃ من النفاق حتی یداھا، جتنے حصہ کی
یہ علامت پائی جائے گی اتنا اس کے اندر نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ کیا ہے وہ 4 باتیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے گا تو غداری کرے گا، معاہدے کو توڑ دے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا، جب جھگڑا کرے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ مومن خاموشی اختیار کر لیتا ہے، سکوت اختیار کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اللہ کے اوپر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نفاق سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے معاہدے کو پورا کیا جائے، اپنے عہد کو پورا کیا جائے۔ یہ یاد رکھا جائے، شیطان کبھی انسان کو وسوسہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے وعدہ کیا تو تم پر کوئی فرض تو نہیں ہے وعدہ پورا کرنا، توڑ دو، وعدہ خلافی کر لو، سارے لوگ کرتے تم بھی کر لو، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا ہے میں شیطان کا بندہ نہیں ہوں، میں الرحمن کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں قبر میں جاؤں گا، اللہ کے سامنے میرے سے سوال کیا جائے گا، من ربک ما دینک ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا جواب دوں گا میں؟ مجھ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہاں تم نے معاہدے پورا کیا تھا، وعدہ پورا کیا تھا، اس وقت میں اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا، کیا کہوں گا؟ اس لیے اس دنیا کے اندر اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر عذاب ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا نہیں دیا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں میں لڑائی کرواتے ہیں، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، رشتہ داروں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب جو یہ 2 کام کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے۔ بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فائدے کی چیز حاصل کر لی، یہ فائدے کی چیز حاصل نہیں کی انہوں نے خسارہ پایا ہے۔ اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا ہے ہم نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا فرما کر ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر گواہی ان سے طلب کی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو آئے گا اس قیامت سے پہلے، ان سب کی ارواح کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے حاکم۔ تو ہم نے کیا اللہ سے معاہدہ نہیں کیا تھا، عہد نہیں کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے؟ لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر پھر ہم اللہ رب العالمین کے پاس سے معاہدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی قابل توجہ بات، سوچنے کی بات، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، عمل سے بھی کہتے ہیں، عقیدے کا بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کس بنیاد پر ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اگر دیکھیں کس کس جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کس کس جگہ پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کہاں کہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ ہمارا کہنا لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اللہ کی بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو صرف آپ کی ہی بندگی کرتے اور صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے. یہ اقرار کرتے نہیں کرتے ہر رکعت؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کرتے کہ اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں. لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ جب ہم نماز سے باہر آتے ہیں تو ہم مرضی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم دوری اختیار کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتے. کب چھوڑتے ہیں؟ کب دوری اختیار کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے سامنے عہد تو کرتے ہیں نا، وعدہ تو کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، خلا کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، عورت علیحدگی اختیار کرتی ہے، خلا کہتے ہیں. نخلع، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، چھوڑ دیتے ہیں اس کو مَن يَفْجُرُكُ، جو آپ کا نافرمان ہے اس کو. یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ یہ عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ نہیں، نہ تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں نہ اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں. بس زبان کے ایک قول ہے جو اللہ کے سامنے ہم کہہ دیتے ہیں، خیال ہی نہیں، تصور ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ تم تو روزانہ رات کو وتر میں کھڑے ہو کر مجھے کہتے تھے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں مَن يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہے. اور تمہارا اپنا جو معیشت کا نظام تھا وہ تو سودی تھا، تمہاری جو اپنے عدالت تھی وہ تو غیر اسلامی تھی، تمہارا معاشرہ تو ہندوانہ رسم و رواج کا تھا، تمہاری اپنی ساری زندگی اسلام سے دور تھی. تم نے تو چند عبادات کو لے کر اس کو کل دین سمجھ لیا تھا. اس وقت اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کیوں ایسا تھا ہمارا معاملہ؟ اس لحاظ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس حوالے سے اور کہاں گزر رہی. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ایک وعدہ تھا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ پر میں پہنچوں گا، آپ سے وہاں ملاقات کروں گا، کچھ لین دین. اور فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور میں تو کیا نہیں. اور جب میں وہاں گیا تو وہاں دیکھا تیسرا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہیں موجود تھے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ، آپ نے تو ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا، ہم 3 روز سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. صرف اتنا کہا، بس. یہ نہیں فرمایا کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے بعد نہیں. ایک جگہ کا وعدہ فرما دیا. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، وعدے کی تکمیل کرو، معاہدے کی تکمیل کرو، تکلیف برداشت کرنی پڑے کرو، لیکن تمہارا کردار گواہی دینا چاہیے، تمہارے کردار سے گواہی آنی چاہیے کہ تم وعدے کی تکمیل کرنے والے ہو، وعدے کو پورا کرنے والے ہو. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے گئے تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو بلانے کے لیے کسی چیز کے کھانے کے کھجور کے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھجور دوں گی. اب یہ عام سی بات ہے نہیں ہماری زندگیوں کے اندر. ماں کہتی ہے اپنے اولاد کو، بڑے کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا قریب آنا میں تمہیں یہ دوں گا، ادھر آؤ ذرا، میں ادھر آؤ، جلدی آؤ، میں تمہیں ٹافی دے رہا ہوں. اب اس بات کو ہم کتنی چھوٹی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم اس کو یہ چیز نہ دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا تمہارا. بچہ ہے نا، معصوم چھوٹا بچہ ہے. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیا، وہ سچ کہا جھوٹ کہا جیسا بھی کہا کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں ہے، چھوٹا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چھوٹے معصوم بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولو، ان کے ساتھ بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو۔ جب ان کو کہتی ہے کہ قریب آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی، تو دو اس کو، اگر نہیں دے سکتی تو پھر یہ کہہ کر مت بلاؤ کہ قریب آؤ میں تمہیں فلانی چیز دے رہا ہوں، قریب آؤ میں تمہیں یہ کھجور دے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی سورہ بقرہ میں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کر لیتے، وعدہ نہیں کرتے اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن جب کر لیتے وعدہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ یہ کون صفت بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ہماری صفت بیان کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی اہل ایمان کی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو نہیں توڑتے، معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو زبان دے دی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ مؤمنون میں اللہ نے یہ صفت بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو اور اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو حفاظت کرتے ہیں، وعدے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے اور غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری صفت بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے یہ ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو وعدے کو پورا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ صفت بیان فرما رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وعدوں کو پورا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات میں اس کو شامل کیا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن سے محبت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو انہوں نے نہ یہ کہا کہ نہیں دیتا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں دیتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا، بیمار تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تم سے نہ تو اقرار کیا تھا نہ انکار کیا تھا، لیکن میں نے تم سے کہا تھا کہ دیکھیں گے، ممکن ہے کہ تمہارے دل میں کوئی یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ یہاں سے منظوری ہو جائے گی، تو کہیں یہ اس کے خلاف نہ ہو جائے، یہ بھی کہیں وعدے کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق۔ حضرت حذیفہ بن یمان نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ کے تھے، اور مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے، ان کے والد حضرت یمان بھی ایمان لائے۔ تو حضور سے پوچھا کہ حضور میں کس میں ہوں، مہاجرین میں ہوں یا انصار میں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ مہاجرین میں ہوں، چاہے تو آپ انصار میں ہوں۔ اب یہاں سب انصار بیٹھے ہیں تو سنیں توجہ کی بات۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انصاری ہونا چاہتا ہوں، میں انصار میں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حالانکہ وہ انصار میں نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایمان جب لے کر آئے اور جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو یہ مدینہ سے باہر تھے اور مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ابو جہل کا لشکر رستے میں ملا، دونوں کو پکڑ لیا، باپ بیٹے گرفتار کر لیے سب۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینہ جا رہے ہو۔ کہا کہ تم لازمی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہو گئے، ہمارے خلاف جہاد میں حصہ لو گے، لہذا تم قیدی رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں رہیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس شرط پر ہم چھوڑتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف فوج میں حصہ نہیں لو گے، تو ہم اس شرط پہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سے آئے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان سے ایسا وعدہ کر لیا، ظاہری بات ہے ہمیں اپنی جان بچانی ہے اور آپ کے پاس پہنچنا ہے، تو اب کیا کریں ہم؟ حضور نے کیا فرمایا
جب ایک ایک فرد قیمتی ہے، ایک ایک فرد قیمتی ہے، ایک ایک انسان قیمتی ہے، 313 ہے کل ٹوٹل، بس سامنے لشکر 1000 کا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے وعدہ کیا، وعدے کو پورا کرو۔ کافی ہے، معلوم ہے کہ اس وقت ایک ایک مومن کی جان قیمتی ہے، ہمیں افراد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں؟ وعدے کو پورا کرو، وعدہ کیا ہے تم نے نہیں لڑنا ہے، تم نہیں لڑو گے، تم نہیں جاؤ گے، تم مدینہ میں رہو۔ ہمیں یہ سبق دیا وعدے کی تکمیل کا، کہ وعدے کو پورا کرنا اتنا اہم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا بلا من اوفى بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقا، اللہ سے ڈرا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے وعدے کو پورا کیا، فإن اللہ يحب المتقین، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت فرماتے ہیں۔ تقوی کی وجہ سے وعدے کو پورا کیا کہ اگر وعدہ پورا نہیں کروں گا کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ بھی سمجھنے کی بات، ہم ویزا لیتے ہیں کسی ملک کا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ کے قوانین کی ہم پاسداری کریں گے، ہم اقرار کرتے ہیں، دستخط کر کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے قوانین کا احترام کریں گے۔ اسی طرح ٹریفک میں ہم جاتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں لائسنس لیتے ہوئے کہ ہم قانون کی پابندی کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈرائیونگ ہے وہ احتیاط سے کریں گے، اصول کے مطابق کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے متعلق کے جو وعدہ پورا نہ کرنے والے تھے ان کے متعلق فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَعَاصِقِينَ، ہم نے جن قوموں کو ہلاک کیا، جن انبیاء کے مقابلے میں جو قومیں تھیں، ان ساری قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا فرمایا کہ ان کی صفت یہ تھی، ان کا حال یہ تھا کہ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر وہ تھے جو وعدہ خلاف تھے، وعدے کو پورا کرنے والا نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی صفت کا ذکر کیا تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد؟ کہ جن کو عذاب دیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، دیگر اقوام کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سب میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے، اور اکثر لوگ اس پہ اللہ رب العالمین کے باغی تھے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت سخت تنبیہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر لیں، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ آپ سے کیا گیا وعدہ ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے، ڈرتے بھی نہیں ہیں، احتیاط بھی نہیں کرتے، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر ایسے لوگوں کو جنگ میں آپ پالیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کو ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں۔ معاہدہ کر لیا ہے، قبائل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے خلاف کفار کی مدد نہیں کریں گے، پھر پیچھے جا کر کفار کی مدد کرتے مسلمانوں کو شہید کرتے، مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے تھے، ہر مرتبہ آ کر وعدہ کرتے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، بعد میں جا کر وعدہ خلافی کرتے۔ اللہ نے ایک مرتبہ فیصلہ فرما دیا، اب یہ آپ کے سامنے آئیں، ان کو ایسا مزہ چکھائے، ایسا سبق دیں ان کو، فشرب بہم، ان کو ایسا سبق چکھائے کہ پھر ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، اس کا کیا معاملہ ہوا۔ حضرت انس راوی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی صفت نہ ہو، اس کے اندر ایمان اس کا کہنا ہے بس صرف کہ میں مومن ہوں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے کہ جو وعدے کی پابندی نہ کرتا، وعدے کو پورا نہ کرتا، وعدے کی تکمیل نہ کرتا ہو، وعدہ کر کے مکر جاتا ہو۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، حکومت ٹیکس لیتی ہے، در حقیقت یہ وعدہ کرتی ہے اپنے عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ کہ وہ ان کا خیال رکھے گی، لیکن اگر وہ سہولیات نہیں دیتی ہے وعدہ خلافی کرتی ہے۔
اگر وہ سہولت نہیں دیتی وعدہ خلافی کرتی ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس ملے اور اس کے بعد پھر ان کو وہ سہولت نہ فراہم کرے جس کے لیے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں من کان بینہ و بین قوم عہد، کہ جس کے اور جس گروہ کے درمیان کوئی عہد ہو، کوئی وعدہ ہو، کوئی ایسی بات آپس میں طے شدہ بات ہو، فلا یحل له ولا یشد له، تو نہ اس سے کم کیا جائے گا نہ اس سے بڑا کیا جائے گا، نہ آگے بڑھیں گے الی ان یمضی اجل، کہ جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے. نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کرے گا نہ اس کے اندر کوئی کمی کرے گا. جو مقررہ میعاد دو فریقین کے درمیان طے ہوئی ہے وہی مقررہ میعاد اس وقت تک برابر رہے گی. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کرے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر اضافہ کرے. او ینبذ لهم علی سوا، ہاں ایک صورت ہے کہ جب دونوں متفق ہو جائیں. ایک سبق دے دیا، دو افراد کے اندر معاہدہ ہوا، ایک دن طے ہوا کہ اس وقت تک یہ بات ہوگی. اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وعدے کے اندر، اس میعاد کے اندر کمی زیادتی کرے. مثلا ایک ہفتے کا وقت طے ہوا تھا کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد یہ کام ہوگا، تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ایک ہفتے سے دن کم کرے اور نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ ایک ہفتے سے دن بڑھائے. ہاں دونوں مل کر آپس میں طے کر لیتے، بیٹھ کر کے ایک ہفتے کی جگہ 2 کر لیں تو بھلے وہ پورا سال کر لیں، کوئی اختلاف نہیں اس کا. لیکن کسی ایک فرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے ایک شریک کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں سے کسی کوئی کمی یا زیادتی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تکمیل کو، وعدے کو پورا کرنے کو عطیہ قرار دیا کہ عطیہ ہے، اتنا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بہت سخت تنبیہ بیان فرمائی، عذاب کی تنبیہ بیان فرمائی. ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو تھوڑے مفاد کی پر خرید لیا، یعنی کہ وعدے کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا کوئی فائدہ لیا. اولئک لا خلاق لهم، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آخرت کے اندر. ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. کون لوگ؟ کہ جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے وعدہ خلافی کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیا. ولا یزکیہم، نہ ان کو عذاب سے بچائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچایا. ایک اور مقام پر فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، جو تم نے مشرکین سے عہد کیا اور نہ اس پر اضافہ کیا نہ اس پہ کوئی کمی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو اس معاہدے کو پورا کرو اس وقت تک جو تمہارے اور مشرکین کے درمیان طے ہوا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ. معاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ. اور اللہ کیا تلقین فرما رہے ہیں ایمان کو کہ جو تم نے کیا ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی نہیں ٹوٹا ہے، تم پر حملہ نہیں ہوا ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان مشرکین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں. مشرکین کے ساتھ وعدہ کیوں نہ ہو؟ قرآن مجید میں عہد کے نام سے، عقد کے نام سے، میثاق کے نام سے، وعدے کے نام سے 140 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا. 140 مقامات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں 140 مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد الرجل اخاه، جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے کوئی وعدہ کر لے، ومن امنیته، اور اس کی آرزو تھی، اس کو یقین تھا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، ان یفی له، کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، فلم یفی، لیکن وہ پورا نہ کر سکا، ولم یجیء المیعاد، اور وہ اس وعدے کی اس وقت تک نہ پہنچ سکا، یعنی کہ وعدے کو پورا نہ کر سکا، ولا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے سر؟ آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا میں فلانے وقت پر وہاں پہنچوں گا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹریفک جام تھا،
بیمار ہو گئے، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی حادثہ پہنچ، آپ اپنی طرف سے پورے اہتمام کے ساتھ نکلے ہیں وعدہ پورا کرنے کے لیے، آپ کی پوری تیاری ہے وعدہ پورا کرنے کی، لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، راستے بند ہو گئے، اچانک کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی بھی قدرتی بات ایسی آ گئی جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ وعدے کو نہ نبھانے کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من وعد رجلا فلم یأت احدهما الى وقت الصلاة وذهب الذي جاء يصلي فلا اثم عليه، کسی نے کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ فرد جس کو پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکا، یہ آدمی انتظار کر رہا ہے اور وقت نماز آ گیا تو یہ چلا گیا نماز کے لیے، دوسرا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ آپ نہیں تھے، وقت صلاۃ میں آ دے، بس نماز کا وقت ہو گیا، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب وقت اللہ سے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تو وہ نماز کے لیے چلا گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان کی، انہو صادق الوعد، انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمہاری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، بھائی سے مراد مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کر، ولا تمازحہ، نہ اس کا مذاق اڑا، ایسا مذاق نہ اڑا کہ جس سے لڑائی ہو جائے، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، ایسا وعدہ بھی نہ کر کہ تو اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، ایسا وعدہ بھی نہ کر کہ جس وعدے کو تو پورا نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اپنی نعمتیں انعام کی ہیں، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو، میں بھی تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرے وعدے کو پورا کرو یعنی عبادت کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، دنیا میں رزق دوں گا، رحمتیں دوں گا، برکتیں دوں گا، آخرت میں جنت تو عطا کروں گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے نہیں مانا تو اللہ نے کیا فرمایا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب تر غضب ان کے اوپر آیا، کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا تھا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم وعدہ کریں تو سب سے پہلی بات تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ایسے حالات سازگار فرما دیں گے کہ اس سے وعدے کی تکمیل آسانی ہو جائے۔ اگر وعدہ وفا نہ ہو سکے، معلوم ہو جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو مقررہ وقت سے پہلے فریق کو اطلاع کر دیں کہ بھائی میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک یہ معاملہ حل ہو سکے گا، میں پہلے سے آپ کو خبردار کروں، پہلے سے بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر آ کے بتائے نہیں۔ دوسری بات، گناہ کے کاموں سے مجتنب رہے، گناہ کے لیے کبھی وعدہ نہ کرے، گناہ کے لیے کبھی وعدہ نہ کرے، لہذا وعدے کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویسی اس کو اتنا غیر اہم سمجھ لیں اور سمجھیں کہ یہ کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت اہمیت ہے، لہذا وعدہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں یہ وعدہ وفا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حوالے سے اپنے آپ کو اہتمام رکھنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، وعدہ کرتے خیال کرے، سوچے کیا میں یہ پورا کر سکتا ہوں یا نہیں، اور نہیں کر سکتا تو معذرت کر لے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے معذرت کر رہا ہے تو اس پر اصرار نہ کریں، اس پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو وہ نہیں اٹھا سکتا ہو کہ لازمی تم یہ کر لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہتمام کرنا چاہیے، رعایت دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس پر زبردستی نہ کریں کہ اس پر ہم ایسا بوجھ ڈالیں کہ بیچارہ معاملے مجبوری اپنے اوپر گناہ لینے پر آمادہ ہو جائے، جھوٹا وعدہ کر لے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، میں کیا کروں۔
اس طرح کا رویہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں وعدوں کی تکمیل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالی آنا یہاں قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔